बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड इट्स फ्यूचर। ज़माना कदीम में जब एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट की गई तो सबसे पहले जो है वो जेवी और एसवी ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी। जेवी जो है वो मिडिल स्टैंडर्ड के बाद टीचर्स तैयार किए जाते थे और उसको जूनियर वर्नैकुलर कहते थे, और एसवी मैट्रिक के बाद उसको सीनियर वर्नैकुलर कहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग में भी चेंजेस आते गए, और बाद अज़ां क्या हुआ कि मैट्रिक के बाद पीटीसी यानी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया। प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट कह लें आप इसको। ये मैट्रिक के बाद करवाया जाता था और तकरीबन 9 महीने की ये ट्रेनिंग होती थी। इसके साथ साथ जो एफए पास लोग होते थे उनके लिए जो बंदोबस्त किया गया था उसको कहते थे सीटी यानी सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग, और इसके साथ साथ बीए पास करने के बाद बीटी और बैचलर टीचर्स या फिर बीएड जिसका नाम बाद में कर दिया गया, और इसको कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये स्टार्ट किए गए। और वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि पीटीसी और सिटी प्रोग्राम जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि अब जो शराइत रखी जा रही थी टीचर्स के लिए वो कम अज़ कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। इस हवाले से ये काम शुरू कर लिया गया कि जो टीचर्स जो हैं उनके लिए कम अज़ कम बीए होना ज़रूरी है, और ये कम अज़ कम 14 साल तालीम हासिल करने के बाद 1 साल का ये कोर्स होता है। और इसमें ये क्लासेस जो हैं 9वीं और 10वीं को पढ़ाते थे, जबकि सिटी टीचर्स जो थे वो 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किए जाते थे। जबकि पीटीसी जब करवाई जाती थी तो ये जो तमाम तर ट्रेनिंग थी ये था प्राइमरी पोर्शन के लिए, यानी केजी क्लास से स्टार्ट करते थे और 5वीं तक के बच्चों को तालीम देते थे। इस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जारी रहे। बाद अज़ां क्या हुआ कि इसमें ये हुआ कि 2 किस्म की ट्रेनिंग्स एक तरह से करवाई जाती हैं। एक तो है प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी ये जो पीटीसी सीटी बीएड वगैरह करवाया जाता था इसको हम प्री सर्विस कहते थे, यानी सर्विस इंडक्शन के लिए इस ट्रेनिंग का होना ज़रूरी था। दूसरी ट्रेनिंग जो है वो इन सर्विस ट्रेनिंग का एक हिसाब किताब किया गया कि जो टीचर्स ट्रेन टीचर्स हैं या अनट्रेन टीचर्स हैं लेकिन वो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान भी उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सिलेबस चेंज होता है, किताबें बदलती हैं, तो उनके साथ साथ उन लोगों के लिए बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है, और इसको आम तौर पे रिफ़्रेशर कोर्सेज़ का नाम दिया जाता है। आजकल तो जैसे जैसे दौर जदीद आ गया है तो इंडक्शन ट्रेनिंग यानी जो टीचर्स जो हैं बीएड करने के बाद आए हैं इसके साथ साथ एमएड कर लिया है उन्होंने, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन कर लिया है, लेकिन जब उनको महकमा तालीम में जॉब दी जाती है तो उनकी पहले इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी तकर्री ऑर्डर्स मिलने के बाद उनके लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स हैं, और बाज़ात 1 महीने की ट्रेनिंग, बाज़ात 1.5 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसी तरह से हेड टीचर्स को जब सिलेक्ट किया जाता है 17 स्केल में 18 स्केल में, तो उनके लिए भी इन सर्विस ट्रेनिंग का एहतमाम भी किया जाता है, और इसके साथ साथ इंडक्शन ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया जाता है। इस हवाले से पहले जो नाम था कुछ और था, लेकिन आजकल उनका नाम DSD यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट का नाम दिया गया है, और तकरीबन हर सूबे ने अपने जो सूबाई हेड क्वार्टर है वहाँ पे ये डायरेक्टरेट कायम किए गए हैं, और यहाँ पे मुसलसल टीचर्स की ट्रेनिंग जारी ही रहती है। फील्ड बेस्ड ट्रेनिंग भी कुछ इलाकों में चल रही है, जैसे कि ये 1984 में गिलगित में स्टार्ट हुई थी, यानी फील्ड में जाके टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं और इस तरह से वो ट्रेनिंग हासिल करते हैं। फिर ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाती है। इस हवाले से प्राइमरी टीचर्स जो थे, चूँकि प्राइमरी टीचर बहुत तवील मुद्दत से काम कर रहे थे और मैट्रिक पीटीसी होने की हैसियत से काम कर रहे थे, और बाज़ लोग जो थे वो
انڈر ٹیچرس تھے. تو اس حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ان کے لیے نیو پی ٹی او سی کا پروگرام شروع کیا، جس کا نیو پی ٹی او سی سے مراد یہ تھا کہ نیو پرائمری ٹیچر اورینٹیشن کورسز. تو اس کے ذریعے سے ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ یہ ایک پروجیکٹ چلا تھا باہر کے ممالک کے حوالے سے. یہ اس کے لیے فنڈنگ ہوئی تھی اور اس طرح سے یہ ٹریننگ کروائی گئی تھی، اور تقریباً ہزاروں ٹیچرز، پرائمری ٹیچرز کو یہ ٹریننگ کروائی گئی تھی. اب پہلے تو یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک طرح سے، اور باہر کے ممالک کی فنڈنگ جیسے کینیڈا جیسے ملک کی فنڈنگ سے چل رہا تھا، لہذا ان ٹیچرز کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ آنریڈیا بھی ملتا تھا. لیکن اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ کورس جب کروا رہی ہے تو اس میں پھر ٹیچرز کو خود سے فیس بھرنی پڑتی ہے. عربک ٹیچرز کے لیے باقاعدہ انہوں نے شروع کیا تھا، ایک عربک ٹیچرز کے لیے ٹریننگ کورس بھی کرواتے رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والے. بعد ازاں وقت کے ساتھ ساتھ، گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس میں مختلف فیلڈز کا اضافہ بھی کیا گیا، جیسے DEA کا اضافہ کیا گیا. یہ تقریباً 4 سالہ کورس تھا، اور یہ میٹرک کے بعد یا FA کے بعد سٹارٹ کروایا جاتا تھا، اور اس میں ساتھ ساتھ تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ٹیچر ٹریننگ بھی کروائی جاتی تھی. یہ پروجیکٹ کچھ اتنا کامیاب نہیں ہوا. آج کل جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹریننگ کروا رہی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ تقریباً FA کے بعد جو ہے وہ کم از کم 4 سالہ BEd پروگرام ہے، یعنی ٹیچنگ بھی سکھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کورس بھی پڑھایا جاتا ہے. اور جو ماسٹر گریجویٹ ٹیچرز FA کے بعد کے لیے 4 سالہ ہے، اور BA کے بعد جو ہے وہ تقریباً 2.5 سالہ کورس ہے. اور جن بچوں نے MSc کیا ہوا ہے ان کے لیے 1.5 سالہ، یعنی 1.5 2.5 اینڈ 4 ایئرس، اس طرح سے ان کا ٹریننگ کے کورسز کروائے جا رہے ہیں. پرائمری ٹیچر اورینٹیشن کورس جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے شروع کروایا تھا، اس میں لرننگ ماڈیولز بنائے گئے تھے جو ٹریننگ کرواتے تھے، اور اس میں نان فارمل ایجوکیشن اور پرائمری ٹیچرز کے لیے یہ کام کروایا گیا تھا. اور 3 ایئرس ان سروس ٹریننگ بھی سٹارٹ کیا گیا اس میں، اور ماسٹر ٹرینرز بنائے گئے. اس میں ماسٹر ٹرینرز جو ہیں وہ پھر جا کے فیلڈ میں ٹریننگ دیتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹرز کے بعد MPhil اور PhD کی پروگرام بھی ٹیچر ایجوکیشن میں سٹارٹ ہو چکے ہیں. یعنی جو لوگ اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ MA ایجوکیشن کرنے کے بعد یا MAd کرنے کے بعد MPhil میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور اس میں تقریباً 2 سیمسٹر جو ہے وہ کورس ورک کرتے ہیں، اور بعد ازاں جو ہے کم از کم 4 سیمسٹرز میں انہوں نے اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے PhD پروگرام بھی ہے، اور PhD پروگرام پہلے تو یوں تھا کہ جس نے MPhil کر لیا ہے تو اس کو کورس ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس حوالے سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ PhD میں بھی باقاعدہ کورس ورک ہوگا، اور اس میں 2 سیمسٹرز جو ہیں وہ کورس ورک کرواتے ہیں. یہ تقریباً 6 سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں، اور بعد ازاں پھر ریسرچ ورک کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آرٹیکلز بھی اپنے چھپوانے ہوتے ہیں. یعنی ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں چینج آیا ہے. ہمارے ایجوکیشن کے کالجز جو ہیں پہلے یہ بھی یہ کورسز کرواتے تھے، یعنی BEd MAd، اور اب ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایجوکیشن یونیورسٹی بھی بنا دی گئی ہے، جو ہمارے پنجاب میں تو لاہور میں قائم ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ ایجوکیشن یونیورسٹی کے نام سے یہ ادارہ قائم ہے، اور ایجوکیشن یونیورسٹی کے انڈر ہی یہ باقاعدہ ٹیچر ٹریننگ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں پوسٹ گریجویٹ کالجز بھی بنا دیے گئے ہیں، اور گریجویشن کے لیے بھی اور پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی. لاہور ہی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایجوکیشن کالج ہے، جو کہ نیو کالج کے بالکل سامنے ہے. اسی طرح سے تقریباً ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ بنائے گئے ہیں قائد کے نام سے ٹریننگ. ٹیچرز کی انڈکشن ٹریننگ بھی یہ لوگ کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریفریشر کورسز بھی کراتے ہیں. اور یہ ریفریشر کورسز صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتے بلکہ لیڈرز کے لیے بھی ہوتے ہیں. اور یہ لیڈرز کون ہیں؟ یہ ہیڈ ٹیچرز کو لیڈرز کا نام دیا گیا ہے،
جس میں 17 اسکیل کے، 18 اسکیل کے، 19 اور 20 اسکیل کے ہیڈ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں. اور یہ لیڈرز جو ہیں ان کے لیے بھی سال بھر میں تقریباً یہ 29 دن کا کورس کروایا جاتا ہے. اس میں 4 دن کے مختلف ماہ میں کورسز کروانے کے بعد اینڈ پہ جا کے یہ ایک طرح سے ٹیچنگ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے یہ اس کورس کا اہتمام کیا گیا ہے. اور اس طرح سے یہ ٹریننگ مسلسل جاری رہتی ہے. اور ٹیچرز کو مختلف باقاعدہ ماسٹر ٹرینر تیار کیے جاتے ہیں. ماسٹر ٹرینر بعد ازاں پھر آ کے تو ٹیچر ٹریننگ بناتے ہیں ٹیچر ٹرینرز. اور یہ ٹیچر ٹرینرز جو ہیں جو CTSE ہیڈز کے انڈر کام کرتے ہیں. اور یہ پرائمری ٹیچرز کے لیے اسپیشلی اسی طرح سے یہ ایک سسٹم جو ہے یہ DDE کے حوالے سے بھی ہے کہ پرائمری ٹیچرز کی ٹریننگ کروانی ہے. یعنی مختلف گورنمنٹ جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے تاکہ ٹیچرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ٹرین کیا جا سکے اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ان کو تدریسی معاونات تیار کرنے کے لیے تدریسی طریقے تبدیل شدہ. اور آج کل جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ فروغ ہو رہا ہے تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ٹریننگز دی جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے کافی زیادہ چینجز آئے ہیں اور ہمارے ٹیچرز جو ہیں اب زیادہ بیٹر وے میں اپنی تدریسی معاونات بھی تیار کرتے ہیں اور تدریسی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں. تو امید ہے آپ کو آج کے اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا ہوگا. اوکے، تھینک یو، السلام علیکم.